غائبانہ نماز جنازہ جائز ہے؟ جائز ہے، لیکن اس کی روٹین نہیں بنانی چاہیے۔ نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں ایک آدھ واقعہ ملتا ہے، اس کو جواز کی حد تک رہنے دیں۔ جس کا جنازہ ہو چکا ہے اس کا غائبانہ نماز جنازہ نہ پڑھے، صرف دعائے مغفرت کریں۔ اگر کوئی کفر کی سرزمین میں مر گیا، وہاں اس کا کوئی جنازہ پڑھنے والا نہیں، آپ یا غائبانہ پڑھیں جیسا نجاشی کا پڑھا ہے۔ امام بخاری نے اس پہ باب نہیں باندھا غائبانہ کا جواز۔ البتہ قبر کے اوپر آپ جنازہ پڑھ سکتے ہیں، جیسا کہ بخاری مسلم دونوں میں آتا ہے۔ ایک عورت تھی حبشیہ، وہ مسجد نبی کی صفائی کرتی تھی، رات کے وقت فوت ہو گئی۔ صحابہ نے نبی علیہ السلام کو نہیں بتایا، دفنا دیا۔ آپ گئے، آپ نے کہا وہ عورت نظر نہیں آ رہی 3-4 دن سے، کہا فوت ہو گئی تھی۔ آپ نے مجھے نہیں بتایا، مجھے اس کی قبر پہ لے جاؤ۔ قبر پہ جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غائبانہ نماز جنازہ اس اعتبار سے تو پڑھا کہ فوت ہونے کے بعد، لیکن قبر سامنے تھی، پڑھا اور فرمایا کہ یہاں پہ جتنی قبریں تھیں اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی، میرے جنازہ پڑھنے کی برکت سے اللہ نے ان کو نور سے بھر دیا۔ یہ مسلم شریف کے الفاظ ہیں۔ سر یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے، سبحان اللہ تو آپ پڑھ رہے ہیں۔ کافروں کی وہ قبریں نہیں تھیں، کافروں کی قبریں نور سے نہیں بھری جا سکتی، نبی کیونکہ نبی کا بھی نفع کافر کو نہیں پہنچ سکتا، وہ تو کافر ہے نا، وہ مسلمانوں کی قبریں تھیں۔ یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے، اور ظاہر مسلمان تھے تو نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے کے ہی ہوں گے۔ تو آج کے لوگ کس نسبت پہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ اعمال اپنے ساتھ لے کے جانے ہیں۔ اس طرح غزوہ احد کے شہداء پہ بھی 8 سال کے بعد نبی علیہ السلام نے، بخاری مسلم میں آتا ہے، جنازہ پڑھا تھا، وہ بھی احد کے شہداء کے قبرستان جا کے پڑھا تھا۔ جائز ہے، قبرستان جا کے پڑھیں۔ باقی اگر کوئی فوت ہوا ہے، جس طرح یہ پورے ملک کے اندر غائبانہ نماز جنازہ شروع ہو جاتے ہیں، یہ غلط ہے۔ دعائے مغفرت کریں۔ وہ بخاری میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک صحابی کی وفات کی خبر پہنچی، آپ نے اس کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کیا، اللہ اسے بخش دے اور اسے کثیر مخلوق پہ فضیلت عطا فرما۔ ہاتھ اٹھا کے آپ مردے کے لیے دعا بھی کر سکتے ہیں، دعائے مغفرت۔ فاتحہ نہیں پڑھ کے بچنا، دعائے مغفرت، اللہم اغفر لحینا و میتنا، کوئی بھی دعا کریں۔ اذان مغرب کی شروع ہو گئی ہیں جی۔ ہاں لیکن وہ ایک پورے پروٹوکول کے ساتھ ہے، مغرب مغفرت کی دعا تو ہے، وہ ایک پورے پروٹوکول کے ساتھ ہے، الگ سے تو آپ دعائیں جتنی مرضی کریں نا جی۔ غائبانہ نماز جو ہے نماز جنازہ، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی کے نزدیک جائز ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جائز نہیں ہے۔ وہ دلیل پکڑتے ہیں کہ سرکار دو جہاں نے مدینہ منورہ میں نجاشی بادشاہ جب مر گیا تو اس کا جنازہ غائبانہ پڑا تھا، اور صحابہ سے بھی فرمایا کہ صلو علی اخیکم النجاشی، آؤ اپنے بھائی پر جنازہ پڑھو۔ وہ یہ دلیل پکڑتے ہیں۔ امام صاحب فرماتے ہیں اللہ کے بندے، بات یہ ہے کہ پھر صرف حضور نے نجاشی پہ کیوں پڑھا، باقی جو آپ کے صحابہ شہید ہوتے رہے ان کا جنازہ غائبانہ کیوں نہیں پڑھا؟ کتنے صحابہ شہید ہوئے، لیکن اس کے علاوہ کسی کا غائبانہ جنازہ بتلاؤ کہاں پڑھایا حضور؟ حتیٰ کہ ایک عورت تھی، بوڑھی عورت تھی، وہ مسجد میں جھاڑو شاڑو دیتی، صفائی شفائی کر دیتی تھی۔ وہ جب نہ آئی تو حضور نے پوچھا وہ عورت کا نظر نہیں ہے، انہوں نے کہا اس سے تو بیمار ہے۔ میں اچھا اگر مر جائے تو مجھے بتانا، میں اس کا جنازہ پڑھوں گا۔ وہ مسجد کی خدمت کرتی تھی، جنازے کے معنی میں اس کے دعا کروں گا، جس کے لیے نبی دعا کرے گا اس کی شفاعت یقینی ہے۔ وہ بیچاری بوڑھی تھی، رات کو مر گئی، صحابہ نے جنازہ پڑھا، دفن کر دیا کہ ایک بوڑھی عورت کے لیے حضور کو نیند سے اٹھائیں۔ صبح حضور نے پوچھا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جی وہ تو مر گئی، ہم نے رات جنازہ بھی پڑھ لیا، اور میں دلونی علی قبرہ، مجھے اس کی قبر دکھاؤ۔ حضور قبر پہ آئے اور قبر پہ کھڑے ہو کے جنازہ پڑھا، غائبانہ نہیں پڑھا مسجد میں۔ تو قبر پر بھی کھڑے ہو کے جنازہ پڑھنا جائز ہے۔ اور تیسری بات امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حضور کا معجزہ تھا کہ جب حضور جنازہ پڑھ رہے تھے تو نجاشی کی میت گویا کہ آگے تھی، صحابہ کہتے ہیں ہمیں محسوس ہوتا تھا کہ میت ہمارے سامنے رکھی ہے، اس لیے حضور نے جنازہ غائبانہ پڑھا ہے۔ اور ایک دلیل حضرت نے یہ بھی دی ہے کہ چونکہ اس وقت نجاشی بادشاہ جب فوت ہوا تو وہاں اس کا جنازہ پڑھنے والا بھی کوئی نہیں تھا مسلمان، اس لیے حضور نے اس کا جنازہ پڑھا ہے۔ تو بہرحال تمام ائمہ برحق ہیں
اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. جو پڑھتے ہیں ان سے بھی نہ جھگڑیں، لیکن حنفی مسلک میں نماز جنازہ غائبانہ نہیں ہوتی.